السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کا تعلق پچھلے ویڈیو سے ہے جس کا نام حضرت امام مہدی اور مولانا مودودی صاحب کے نظریات ہیں، اسی سے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام احوال و تفصیلات ہیں۔ نام حضرت عیسیٰ لقب کلمت اللہ اور روح اللہ ہے۔ ان کا کوئی باپ نہیں، والدہ مریم ہیں۔ وہ عمران کی بیٹی اور ہارون کی بہن ہیں۔ ان کی عفت و عصمت مسلم ہے۔ وہ زندگی بھر کنواری رہی۔ ان سے بے شمار کرامتوں کا صدور ہوا۔ ایک دن فرشتے نے آ کر پھونک ماری، حمل قرار پا گیا۔ درد ذہ کے وقت بہت گھبرائیں۔ فرشتوں نے تسلی دی کہ اللہ نے تمہیں ایک سردار عطا کیا ہے۔ وہ بچے کو لے کر گھر کی طرف پلٹیں۔ قوم نے تہمت رکھی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گود ہی میں بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اپنا رسول بنایا ہے۔ ابن مریم کا قد میانہ، رنگ سرخی مائل ہے، بال چمکدار کالے، قدرے دراز اور گھنگریالے ہیں۔ آپ بہت وجیح ہیں۔ صحابہ میں آپ سے مشابہ حضرت عروہ ابن مسعود تھے۔ مسیح نے برص کے مریضوں کو شفا دی، اندھوں کو بینا کیا، مٹی کے پرندوں میں روح پھونکی، مردے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہود نے اندھی دشمنی کر کے آپ کو پھانسی دینا چاہی، لیکن خداوند قدوس نے ان کے نرغے سے نکال کر صحیح و سلامت آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس وقت ابن مریم آسمان پر ہیں۔ قیامت کے قریب وہ دجال کو قتل کرنے کے لیے دوبارہ زمین پر اتریں گے۔ ان کا نزول دمشق کی جامع مسجد میں ہوگا۔ مسلمان نماز فجر کی صفیں بنائیں گے۔ اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ امام مہدی جیسے ہی نیت باندھنا چاہیں گے، عین اسی وقت حضرت عیسیٰ دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر مشرقی مینارے پر اتریں گے۔ ان کا لباس زرد رنگ کی دو چادریں ہوں گی جنہیں وہ محرم کی طرح لپیٹے ہوں گے۔ ہاتھ میں حربہ ہوگا۔ بال اتنے نرم و ملائم ہوں گے گویا کہ ابھی غسل کیا ہے۔ سر جھکاتے ہی موتیوں کی طرح قطرے ڈھلیں گے۔ مسلمان فوراً پہچان لیں گے۔ مسجد میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی۔ مہدی پلٹ کر انہیں محراب میں آنے کی دعوت دیں گے۔ وہ یہ کہتے ہوئے انکار کریں گے کہ امت مسلمہ اللہ کے نزدیک ایک ممتاز اور بلند امت ہے، تم خود ایک دوسرے کے امیر ہو، تمہارا امام ہی آگے بڑھ کر تمہیں نماز پڑھائے۔ مہدی پھر اصرار کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پشت پر ہاتھ رکھ کر امامت کا حکم دیں گے۔ چنانچہ وہ امام ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اقتدا کریں گے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا وہ اب نبی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف نہیں لائے، بلکہ ان کے آنے کا مقصد اس وقت صرف دجال کو قتل کرنا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر دونوں میں ملاقات ہوگی۔ ملت کے ذبح حالی اور دجال جیسے موضوع زیر بحث آئیں گے۔ پھر ابن مریم کے حکم سے مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا۔ باہر دجال ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جن کے پاس دو دھاری تلواریں ہوں گی۔ مہدی کی فوج کو حملہ کرنے کا حکم ملے گا۔ دونوں لشکر ٹکرائیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑا ہوگا۔ مسلمان تعاقب کریں گے۔ بالآخر اسرائیل کے شہر لد میں اسے پکڑ لیا جائے گا اور مسیح علیہ السلام نیزے کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ یہودیوں میں بھگدڑ مچ جائے گی۔ اس وقت کوئی چیز انہیں پناہ نہیں دے گی۔ شجر و حجر، در و دیوار تک ان کی نشاندہی کریں گے۔ وہ ابن مریم کی سانس کی ہوا لگنے سے تڑپ تڑپ کر گریں گے۔ یہ تاثیر تا حد نگاہ ہوگی۔ اسرائیل فتح ہوگا اور صہیونیت ہمیشہ کے لیے مٹا دی جائے گی۔ جنگ کے خاتمے پر ابن مریم مہدی کے ساتھ ان علاقوں کا دورہ کریں گے جہاں دجال نے ہلڑ مچایا ہوگا۔ وہاں کے باشندوں کو اجر و ثواب کی بشارت دیں گے۔ جزیہ موقوف ہوگا۔ تمام کفار و مشرکین کے خلاف عالمی جہاد چھیڑ دیا جائے گا۔ حجازی فوجیں ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوں گی۔ یہاں کے فرما روا گرفتار کر لیے جائیں گے۔ خنزیر سے روئے زمین کو پاک کیا جائے گا۔ صلیب کے پرخچے اڑیں گے۔ کفر و شرک کا نام و نشان نہ رہے گا۔ سب قومیں ایمان لائیں گی۔ پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ تمام مذاہب بے دست و پا ہو کر دم توڑیں گے۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے حسین اور سنہرا دور ہوگا۔ برکتوں کی بارش ہوگی۔ بغض و حسد سے دل خالی ہوں گے۔
مال بہا بہا پھرے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، کیڑے مکڑوں کا زہر جاتا رہے گا، بچے سانپ سے کھیلیں گے، بھیڑیا بکریوں کی پاسبانی کرے گا، چھوٹی سی بچی شیر کو بھگا دے گی، ہر طرف رحمت کی فواریں ہوں گی، ہر جگہ قرآن حدیث کا غلغلہ ہوگا، دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، مسلمان لمبی تانیں گے اور اسلام اپنی گردن ڈال دے گا، تمام دنیا چین و سکون سے ہوگی۔ اسی اثنا میں ابن مریم کو وحی ہوگی، وحی کی جائے گی کہ میں ایسی مخلوق کو بھیجنے والا ہوں جس سے کوئی بھی مقابلہ نہ کر سکے گا۔ ابن مریم تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر قائم کریں گے، صد سکندری ٹوٹ جائے گا، یاجوج ماجوج کا ٹڈی دل چاروں طرف پھیل جائے گا، وہ کھیتیاں برباد کریں گے، دریاؤں کو پی ڈالیں گے، دنیا قحط سالی میں مبتلا ہوگی، کھانے کو کچھ بھی نہ ملے گا۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ عزدی میں دعا کریں گے، مسلمان آمین کہیں گے، درخواست قبول ہوگی، یکا ایک طاعون پھیل جائے گا، یاجوج ماجوج ہلاک ہوں گے، لاشوں سے زمین پٹ جائے گی، باران رحمت ساری گندگی کو دھو دے گی، مسیح علیہ السلام کوہ طور سے واپس ہوں گے، پھر وہی نورانی دور پلٹ آئے گا، آپ فج رواح جائیں گے، حج و عمرہ بھی کریں گے، نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ہوگا، ان کی اولاد بھی ہوگی، روزہ نبوی سے آپ کے سلام کا جواب ملے گا، نزول کے بعد دنیا میں آپ کا قیام 40 سال تک رہے گا، اس کے بعد وفات ہوگی، حجرہ عائشہ میں دفن ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چوتھی قبر آپ ہی کی ہوگی۔ یہ ہے قرآنی آیات اور صحیح احادیث کی روشنی میں مسیح ابن مریم کے حیات و کارناموں کا ایک مکمل خاکہ۔ سامعین غور فرمائیں کہ یہاں صرف اصولی علامات پر اکتفا کیا گیا ہے یا جزئی تفصیلات تک درج ہیں؟ اگر بات صرف چند شخصی پہلوؤں تک محدود ہوتی اور نام و نسب کے علاوہ اس میں کوئی دوسرا تذکرہ نہ ہوتا تو موصوف کا دعویٰ چل سکتا تھا، لیکن یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ و نسل، چہرے کے ڈھال، بالوں کی نرمی و ملائمیت، لباس و حلیہ، قد و قامت، نزول کا وقت، اترنے کی جگہ، تشریف آوری کی کیفیت، امامت کی دعوت، مہدی کی بابت، اقوال و کلمات، جنگ کا آغاز، دجال کا تعاقب، حربے سے قتل، خون آشام، نیزے کو بلند کرنا، سانس کی کیفیت، نظر کی تاثیر، نکاح و شادی، سسرالی خاندان، آل و اولاد، حج و عمرہ کے انجام دہی، فج رواح کی طرف کوچ، کوہ طور کا سفر، عالمی جہاد، نصرانیت کا خاتمہ، یہودیوں کا قتل عام، خنزیر کا قتل، پوری دنیا کی فتح، مال غنیمت کے ڈھیر، دنیا میں قیام کی مدت، روز نبوی میں تدفین اور خلیفہ کی نامزدگی جیسی چیزوں تک کو بیان کر ڈالا ہے، جنہیں کسی بھی صورت میں مجمل اور محض اصولی علامات نہیں کہا جا سکتا۔ آخر وہ کون سی کڑی ہے جو واقعات حضرت عیسیٰ کی زنجیر سے غائب ہوں؟ یہاں تو شروع سے آخر تک ہمیں اصولی و جزئی تمام تفصیلات کی ایک مسلسل مربوط علم چلتی دکھائی پڑی ہے۔ اس لیے مولانا مودودی کا یہ کہنا کہ تفصیلی علامات بیان کرنا نبی کا طریقہ نہ تھا، نبوی پیشن گوئیوں سے عدم واقفیت کا نتیجہ ہے۔ اب دوسری بات ہے دجال کی، کہ اپنے دعوے کے ثبوت میں ہم اب اسی دور کے تیسری شخصیت دجال کے حالات و واقعات پیش کرتے ہیں تاکہ سامعین اس نظریے کے بودے پن کا مزید اندازہ کر سکیں۔ دجال شام و عراق کے سرحدی گھاٹیوں سے نمودار ہوگا، اس کی نسل یہودی ہوگی، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، چلتے وقت پنجے قریب اور ایڑیاں دور رکھیں گے، قد کچھ ٹھگنا ہوگا جو پھولتا جائے گا، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، سر کے بال حبشیوں کی طرح گھنگریالے ہوں گے، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، بائیں آنکھ دبی اور بجھی ہوگی، دائیں آنکھ میں انگور کے بقدر ناخنا ہوگا اور سرخ و پھولی ہوئی ہوگی، ناک چونچ کی طرح ہوگی، ماتھے پر کافارہ لکھا ہوگا جسے ہر کلمہ گو بآسانی پڑھ لے گا، اس کی آنکھ سوئے گی مگر دماغ حاضر رہے گا، شروع میں اصلاح و صدہار کی رٹ ہوگی، پھر نبوت و خدائی کا دعویٰ کرے گا، سواری اتنی بڑی ہوگی کہ دونوں کانوں کا فاصلہ ہی 40 گز ہوگا، ایک قدم تا حد نگاہ مسافت تک پہنچے گا، وہ پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شعبدہ باز ہوگا، اس کے ساتھ غلوں کے میر اور پانی کی نہریں ہوں گی اور زمین کے دفینے نکل کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے پیچھے ہو لیں گے، جو قبیلہ بھی اس پر ایمان لے آئے گا وہاں بارش ہوگی، کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی،
درختوں پر پھل آ جائیں گے، مویشی فربا ہوں گے، ان کے تھنوں میں دودھ اتر آئے گا، اور جو لوگ اسے جھٹلائیں گے ان پر زمین تنگ ہوگی، وہ قحط میں مبتلا ہوں گے، کھانے کو ایک دانہ نہ ملے گا، بس تسبیح و تحلیل غذا کا کام دے گی۔ وہ نقلی جنت اور دوزخ ساتھ لیے پھرے گا، مخالفوں کو آگ میں جھونکے گا، ہم نواؤں کو جنت میں داخل کرے گا، مگر اس کی دوزخ حقیقتاً جنت اور جنت واقعتاً دوزخ ہوگی۔ بعض مردوں کو زندہ کرے گا، ان کی اولاد ان کی خدائی کا اقرار کرے گی، وہ آندھیوں کی طرح رواں اور بادلوں سے زیادہ تیز ہوگا، دنیا کا چپا چپا چھانے گا، ہر جگہ کرشمے اور شعبدے دکھلائے گا، پوری یہودی قوم اس کی پشت پر ہوگی، وہ مکے میں گھسنا چاہے گا، وہاں فرشتوں کا سخت پہرا ہوگا، ناکام ہو کر مدینے کی طرف چلے گا، اس وقت طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر فرشتے مقرر ہوں گے، دجال یہاں بھی منہ کی کھائے گا اور مدینے کے قریب بھی نہ بھٹکے گا۔ اسی دوران یہاں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، بہت سے منافق و بے دین گھبرا کر شہر سے نکلیں گے، دجال انہیں لقمہ تر کی طرح نگل جائے گا، آخر میں ایک بزرگ اس سے بحث و مناظرہ کے لیے چلیں گے اور لشکر میں پہنچ کر اس کا پتہ دریافت کریں گے، ان لوگوں کو یہ چیز شاخ گزرے گی اور وہ قتل پر آمدہ ہوں گے، لیکن وہاں کچھ لوگ یہ کہہ کر بزرگ کو بچائیں گے کہ ہمارے خدا دجال نے کسی کو بھی بغیر اجازت قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ بالآخر دجال کے دربار میں پیشی ہوگی، بزرگ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی چلا اٹھیں گے، میں نے پہچان لیا، تو ہی دجال ملعون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔ وہ آپے سے باہر ہو کر انہیں آرے سے چیرنے کا حکم دے گا، درباری فوراً 2 ٹکڑے کریں گے، دجال ان دونوں کے بیچ سے نکلتا ہوا کہے گا، اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کو تسلیم کرو گے؟ حاشیہ برادروں کی آواز گونج اٹھے گی، ہم تو پہلے ہی سے آپ کو خدا مانتے ہیں، اگر یہ عجوبہ بھی ہو جائے تو ہمارے یقین میں مزید اضافہ ہوگا۔ وہ دونوں ٹکڑوں کو جوڑ دے گا، بزرگ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور چیخ کر کہیں گے، اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے۔ وہ جھنجھلا کر انہیں دوبارہ ذبح کرنا چاہے گا، لیکن اب بس نہ چلے گا۔ دجال کھسیانہ ہو کر انہیں اپنی دوزخ میں جھونکے گا، لیکن وہ بزرگ کے لیے ٹھنڈی اور گل گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ شام کی طرف چلے گا، لیکن وہاں اس سے پہلے امام مہدی آ پہنچیں گے۔ دجال جامع اموی کے سامنے جا کر ڈیرا ڈالے گا۔ اب ادھر تو صبح ہوتے ہی مسلمانوں پر آخری الغار کا عزم ہوگا، ادھر مولا کریم مجاہدوں کی نصرت کے لیے تڑکا ہوتے ہوتے مسجد کے اندر مسیح ابن مریم کو اتار دے گا۔ وہ نماز فجر سے فارغ ہو کر دروازہ کھلوائیں گے، باہر دجال ہوگا، اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے، سب کے پاس 2 دھاری تلواریں ہوں گی، خوب زور کا رن پڑے گا، گھمسان کی جنگ ہوگی۔ پھر جیسے ہی وہ ابن مریم کو دیکھے گا میدان سے بھاگ کھڑا ہوگا، اس کا رخ فیق کی گھاٹی کی طرف ہوگا، آگے اسرائیل ہے، اسی کے شہر لد میں پہنچ کر وہ پکڑا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا نیزہ اس کے سینے میں اتار دیں گے، وہ کراہ کر دم توڑے گا۔ ابن مریم اب نیزہ نکال کر فضا میں بلند کریں گے تاکہ سب کو دجال کی موت کا یقین ہو جائے۔ اب یہودیوں میں بھگدڑ مچ جائے گی، وہ چن چن کر قتل کیے جائیں گے، کوئی بچہ بھی زندہ نہیں بچے گا۔ یہ یہودیوں کی تاریخ کا آخری دن ہوگا۔ غور و فکر کا مقام ہے۔ سامعین کچھ سن رہے ہیں، یہاں چھوٹی سے چھوٹی تفصیل کو کتنے اہتمام سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر موصوف کا خیال حقیقت سے ذرا بھی قریب ہوتا تو دجال کی حیات اور شخصیت سے متعلق یہاں صرف چند موٹی باتیں بیان کر دی جاتی اور شروع سے آخر تک اس کے ایک ایک حال و واقعے کی تفصیل کی قطعاً کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اس باب میں دجال کی نسل و رنگت، قد و قامت، آنکھ و ناک، پیشانی پر لکھی ہوئی عبارت، سر کے بالوں کا انداز، چہرے کا ڈھال، جسم پر بالوں کی کثرت، پاؤں کا ٹیڑھا پن، چلتے وقت اس کی کیفیت، ظہور کی جگہ، دل و دماغ کی صلاحیت، ہاتھوں کی صفائی، دیو ہیکل سواری اور اس کی برق رفتاری، جھوٹ اور شعبدہ بازی، استدراج کا مظاہرہ، خزانوں کے ڈھیر، دفینوں کا ظہور، جنت و دوزخ کی تخلیق، بادلوں کی تسخیر، نہروں کی تابعداری، احیاء موتی، پیروکاروں کی تعیین، مخالفوں پر ستم، حامیوں پہ عنایتیں، دنیا جہاں کی سیر، مکہ و مدینے سے ناکام واپسی، بزرگ سے مناظرہ، ان کے قتل کی کیفیت، شام کی طرف کوچ، دمشق میں پڑاؤ،
یہودیوں کی پشت پناہی، ابن مریم کو دیکھ کر حالت غیر، جنگ سے فرار، بھاگنے کا راستہ، جائے قتل، دنیا میں قیام کی مدت اور اس کے بعد یہودیوں کے قتل عام جیسے تمام حالات و واقعات کی ایک ایک تفصیل سے آگاہ کیا ہے، اور اب اس کی زندگی کی کوئی کڑی بھی ہماری نظروں سے غائب نہیں۔ مولانا مودودی بتائیں کہ دجال کی شخصیت کی چند اصولی علامات ہیں، یا شروع سے آخر تک تمام زاویوں پر مشتمل ایک ایسی مربوط فلم جس میں اس کی زندگی کا کوئی ادنا سا گوشہ بھی تصریح نبوت کی گرفت سے باہر نہ رہا ہے۔ ہر شخص یہاں یہی کہنے پر مجبور ہوگا کہ یہ تو خالص جزئی تفصیلات ہیں اور انہیں کبھی بھی صرف مجمل و اصولی علامات نہیں کہا جا سکتا۔ ان ٹھوس دلائل کی موجودگی میں ظاہر ہے اب ان کے دعوے کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی، اور اس باب میں موصوف کا موقف بالکل سطحی دکھائی پڑتا ہے۔ آخر میں یہ تصریح بھی ضروری ہے کہ مہدی کی جزئیات کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے مسیح و دجال کی تفصیلات نقل کی ہیں۔ وہ ایسی صحیح ترین روایات سے ماخوذ ہیں جن کے بیشتر حصے سے خود مولانا مودودی نے جگہ جگہ استدلال کیا ہے۔ اس لیے یہاں اب کسی کو یہ کہنے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ ممکن ہے موصوف کے نزدیک دجال و مسیح کی بھی جزئی علامات ناقابل اعتبار ہوں۔ وہ ان احادیث کے قائل ہیں، لیکن مہدی کے باب میں انہوں نے اس کا مطلق خیال نہ کیا اور انفرادیت کا مظاہرہ کر کے بہت سی غیر ذمہ دارانہ باتیں کہہ ڈالی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔